نون لیگ نے جن کینڈیڈیٹس کو فیلڈ کیا وہ منحرف تھے اور ان کو پی ٹی آئی لوٹا کہہ کر پکارا کرتی ہے۔ نون لیگ کا جو ریئل کینڈیڈیٹ تھا، جو نون لیگ کا ٹکٹ ہولڈر تھا، اس کو فیلڈ نہ کرنا اور ان منحرف اراکین پر انحصار کرنا پاکستان مسلم لیگ نون کی سب سے بڑا سیاسی بلنڈر تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور گئے، کانسٹیٹوئنسی ٹو کانسٹیٹوئنسی گئے اور ہم نے دیکھا کہ جو نون لیگ کا ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ اپنے آپ کو ان منحرف اراکین جو کہ نون لیگ کی ٹکٹ رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں کر پا رہا اس طرح جیسے وہ اپنے اوریجنل کینڈیڈیٹ کے ساتھ کیا کرتا تھا ماضی میں۔ ماں سوائے ایک حلقہ جہاں پی پی 158 ہے، رانا احسن شرافت یہاں انتخاب لڑے، علیم خان صاحب انتخاب نہیں لڑے اور وہاں بھی نون لیگ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لاہور کا گڑھ ہے، دھرم پورہ، گڑھی شاہو، گلبرگ و شادمان کے علاقے اس میں آتے ہیں۔ تو نون لیگ کی جو بنیادی ناکامی ہے اس کی وجہ منحرف اراکین کو ٹکٹ دینا ہے۔ ان اراکین کو ایڈوائزری میں، مشاورت میں کہیں اور ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا، نون لیگ نے نہیں کیا، یہ بیسک بلنڈر ہوا۔ ریئل کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ نہیں دیے اور دوسری اہم وجہ انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، پیٹرولیم پرائسز ہیں اور تیسری اہم وجہ پی ٹی آئی کے بیانیے اور نیریٹو اور کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے بدلے میں کاؤنٹر نیریٹو اور متبادل بیانیہ تشکیل نہ دینا ان کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی صورت میں جلسے جلوس تو پاکستان مسلم لیگ نون کرنے میں کامیاب رہی، لیکن ان جلسے جلوسوں میں عمران خان صاحب کے بیانیے کے رد میں کوئی مؤثر بیانیہ اختیار نہیں کر سکی پاکستان مسلم لیگ نون اور نہ ہی مہنگائی، انفلیشن کے فیکٹر کو کاؤنٹر کرنے میں کوئی خاطر خواہ اقدامات اٹھا سکی۔ اور تیسری وجہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ امیدواروں کا انتخاب انتہائی غیر مناسب رہا جو ان کی شکست کا بڑی وجہ بنی۔ اور چوتھی اور سب سے اہم وجہ کمیونیکیشن اسٹریٹجیز ہیں، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے ڈیجیٹل مینز کو یوز کیا، کمیونیکیشن اسٹریٹجیز کو آپٹ کیا، اس طرح سے نون لیگ نہ کر سکی، یہ ان کی شکست کی بنیادی وجوہات ہیں۔ فیلڈ ورک، ڈور ٹو ڈور اور کمیونیکیشن اسٹریٹجی تھرو ڈیجیٹل مینز، کنونشنل مینز اینڈ آرتھوڈاکس مینز، یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف شاندار کامیابی سمیٹ سکی ہے۔ نمبر 1 پہ ہم دیکھتے ہیں جو رجیم چینج کا بیانیہ ہے، امریکی سازش کا بیانیہ ہے، امپورٹڈ حکومت کا بیانیہ ہے اور جو استعارے خان صاحب جلسے جلوسوں میں استعمال کرتے تھے شہباز شریف صاحب کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے، زرداری صاحب کے لیے، ان کی مقبولیت۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے ماضی سے یہ سیکھا جو ہمارا سب سے بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی 2011 کے جلسے سے لے کے اب تک موبلائز تو کرتی ہے سوسائٹی کو، میسز کو، جلسے تو بڑے بڑے کرتی ہے، لیکن اتنی بڑی سپورٹ کو کیا وہ ووٹر میں کنورٹ کر پائیں گے یا نہیں؟ جب ان کو شکست ہوئی وجہ یہی سامنے آئی کہ سپورٹ بینک تو ہے لیکن وہ ووٹ بینک میں کنورٹ نہیں ہوتا۔ دس ٹائم پی ٹی آئی ہیز لرنڈ اے لاٹ اور جو لرن کیا اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا۔ 3-4 مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان تحریک انصاف نے ان تمام 20 حلقوں میں اس امر کو یقینی بنایا کہ پولنگ ڈے مینجمنٹ جو نون لیگ کی اسٹرینتھ ہوا کرتی تھی اس کے بدلے میں بھی ان کی پولنگ ڈے مینجمنٹ ان ایکشن آئے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ٹیمیں تشکیل دی، یوتھ کی، لائرز کی، سیاستدانوں کی، جو پولنگ ڈے پر پولنگ اسٹیشنز کے اندر باہر پولنگ بوتھس پر، پولنگ کیمپس پر موجود رہیں تاکہ اپنے ووٹر اور سپورٹر کی گائیڈنس کو یقینی بنایا جا سکے، تاکہ سسٹم پر اور آن گوئنگ الیکشن پروسیس پر گہری نظر رکھی جا سکے۔ اس کے علاوہ سابق تمام جو صوبائی اور وفاقی وزراء تھے، فاروق حبیب ہو جائیں، فواد چودھری ہو جائیں، شہباز گل ہو جائیں، زرتاج گل صاحبہ ہو جائیں، بیرسٹر ملکہ بخاری ہو جائیں، کنول شوذب ہو جائیں، میاں اسلم اقبال ہو جائیں، میاں محمود رشید ہو جائیں، الغرض کے جتنے بھی پاپولر نیم، حماد اظہر ہو جائیں، ان سب کو ہم نے ہر حلقے میں دیکھا، بالخصوص ان حلقوں میں جہاں ویک پوزیشن تھی وہاں ان لوگوں نے زیادہ قیام کیا۔ اور اہم بات یہ کہ خان صاحب نے جو جمعے کے روز لاہور میں پڑاؤ کیا وہ سب سے اہم تھا لاہور کی کایا پلٹنے کے لیے۔ جو خان صاحب سے 7 جولائی کو اس خاکسار کی ملاقات ہوئی وہاں کچھ حلقوں کی جانب نشاندہی کی اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ حلقے آپ کے کمزور ہیں۔ اس کے فوراً بعد وہ ساہیوال گئے، اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کنول شوذب خوشاب کی جہاں حلقوں کی ہم نے نشاندہی کی۔ انہوں نے ہر اس ویک ایریا کو ہائی لائٹ کیا اور وہاں پر زیادہ محنت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ کنونشنل میڈیم پر یعنی الیکٹرانک میڈیا پر خان صاحب کی پارٹی 24/7 مور ایکٹیو، مور ووکل دکھائی دی دین
پاکستان مسلم لیگ نون اینڈ ادر پارٹیز. ڈیجیٹل میڈیا پہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا. مجھے یہ کہنے دیجیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور PDM کی دیگر جماعتیں تقریباً 10 برس پیچھے ہیں. ان جماعتوں نے ریلائنس کیا ہے اپنی آرتھوڈاکس اپروچ پہ, اپنی اسٹرینتھ پہ کہ ہم الیکشن ڈے مینیج کر سکتے ہیں, ذات برادری ووٹ دے سکتی ہے, ابھی بھی لیگ کا ووٹر ان کے ساتھ ہے. یہ تاثر اب خواب ہوا, خیال ہوا, کیونکہ عمران خان صاحب اگر تھل میں 18 ہزاری میں اور DG خان میں اور مظفر گڑھ میں جیت سکتے ہیں تو ان کے لیے بڑے شہروں میں فیصل آباد, لاہور, شیخوپورہ اور پنڈی میں جیتنا کوئی مشکل کام نہیں رہا. اگر وہ دیہاتی علاقوں میں بھی مقبول ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بیانیہ تھرو ڈیجیٹل مینز اب ہر شخص کے پاس موبائل موجود ہے. مجھے یاد ہے 18 ہزاری تھل کے مقام پر ایک بزرگ سے میری بات ہوئی جس نے رجیم چینج کا لفظ یوز کیا, جس نے پیٹرولیم پرائسز کا ذکر کیا, جس نے IMF کا ذکر کیا, اور وہ سارے سرویز میرے آن ایئر گئے جس میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے PTI کے حق میں کیا آواز دی اور کیا بات کی. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی, اپارٹ فرام دی فیکٹ کہ کئی جگہوں پر انہوں نے بہت اچھے امیدواروں کی سلیکشن کی. جیسے شیخوپورہ میں شیخوپورہ بار کے نوجوان صدر خرم شہزاد ورک کو انہوں نے فیلڈ کیا, جنہوں نے روایتی سیاستدان میاں خالد محمود ارائیں جن کو میاں جاوید لطیف کی حمایت حاصل تھی, انہیں شکست سے دوچار کیا. یہی صورتحال ہمیں دیگر حلقوں میں دیکھنے کو ملی. بالخصوص لاہور میں ہم نے دیکھا نذیر چوہان کے مقابلے میں شبیر گجر نوجوان قیادت تھی اور وہ کامیاب قرار پائے. جی بالکل, عمومی طور پر جو سینئر تجزیہ نگار ہیں, دانشور ہیں, جو اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے رائے دیتے ہیں, سیاسی قیادتوں سے براہ راست رابطے میں رہتے ہیں, انہیں تو بالکل اس کی توقع نہیں تھی, بلکہ ان کو توقع یہ تھی کہ غالباً نون لیگ 12-13 سیٹیں نکالے گی, PTI 6-7 اور ایک آدھا آزاد جیتے گا. لیکن آن دی کانٹریری مجھے یہ کہنے دیجیے اپنے سرویز کی بنیاد پر کہ وہ تمام لوگ جو گراؤنڈ میں گئے, فیلڈ میں گئے, کانسٹیٹوینسی گئے, ان کی رائے کچھ اور تھی. پبلک پلس ایسی وائبرنٹ اور ایسی ووکل تھی کہ مجھ جیسے صحافیوں کے لیے یہ کہنا مشکل نہیں تھا کہ ایسے نتائج آ سکتے ہیں. یہی PTI کو بھی فیل تھی اور اسی لیے وہ بہت مور دین کانفیڈنٹ تھے. مثال کے طور پر اگر مجھے مظفر گڑھ سے لے کے جھنگ سے لے کے خوشاب, فیصل آباد اور پنڈی تک ایک ہی پلس محسوس ہو رہی ہے تو ہاؤ کین آئی اگنور اٹ. اور اس پلس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا جو میں نے آن ایئر بھی عرض کی کہ پاکستان تحریک انصاف 2018 کی نسبت 2022 میں اب کہیں زیادہ مقبول ہے, اور اس مقبولیت کو ووٹ بینک میں کنورٹ کرنا بھی بہت آسان ہو چکا ہے کیونکہ یوتھ کا نیا ووٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹرن آؤٹ ریکارڈ ہمیں دیکھنے کو ملا ان بائی الیکشنز میں. بائی الیکشنز میں عموماً ٹرن آؤٹ انتہائی کم ہوتا ہے. وہ سیٹیں جہاں نون لیگ جیتی, PTI ہاری, وہاں بھی ایک واضح فرق ہے. جیسے کہ لاہور کی سیٹ اسد کھوکھر صاحب کی, وہ انڈیویجول کینڈیڈیچر ہے جہاں پہ انہوں نے انڈیویجولی پرفارم کیا, لیکن ٹرن آؤٹ دیکھیے سب سے کم صرف 26,000 ووٹ لے گئے اور وہ جیتے ہیں. اسی طرح لودھرا میں P رفیع الدین آزاد جیتے, یہ بھی انٹیسپیٹڈ تھا کہ ان کا انڈیویجول ووٹ بینک ہے, اس لیے وہ وہاں پر کامیاب ہوئے ہیں. اسی طرح سے ایک اور جگہ پر پاکستان مسلم لیگ نون کے وٹو صاحب کامیاب ہوئے, وہ بھی انڈیویجول کینڈیڈیچر ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. تو یہ نتائج کی توقع ان لوگوں کو ضرور تھی جو فیلڈ میں گئے ہیں, جنہوں نے میس لیول پر PTI کی سپورٹ دیکھی اور یہ طے کیا کہ 18 کی نسبت 22 میں ان کی سپورٹ کہیں زیادہ ہے. بیانیہ کامیابی سے تشکیل دینے میں خان صاحب کامیاب ہوئے. اس بیانیے کا اثر یہ تھا کہ PTI کا ووٹر اور PTI کا سپورٹر ہر حلقے میں ہی اور شی واز مور ووکل دین PMLN's ووٹر اینڈ سپورٹر. نون لیگ کے ووٹر کے پاس متبادل بیانیہ یا PTI کے ووٹر کی بات کا جواب موجود نہیں تھا. لہٰذا مجھے تو ان حیرت انگیز نتائج کی توقع تھی, اور 7 جولائی کو خان صاحب سے ملاقات میں جو میری نمبرنگ تھی وہ بھی 16-17 کے قریب فال کرتی تھی. زمینی حقائق یہی تھے کہ جھنگ میں PP 127 میں خاتون چنگچی رکشہ پہ ہمیں ملی جنہوں نے کوئی اپنے کپڑے ایک شاپر میں پیک کیے ہوئے تھے, اور ان سے میری گفتگو ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے, ووٹ دے رہی ہیں, کسے دیں گی اور کیوں دیں گی, مہنگائی سے کس قدر آپ تنگ ہیں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ پہلے میں اپنے میکے جایا کرتی تھی 500 روپے لے کر, جس میں میں تھوڑا بہت پھل لے جاتی تھی, 2 طرفہ کرایہ لگ جاتا تھا, اور کوئی رستے میں بچوں کو چائے پانی پلا دیتی تھی, تو 500 روپے میں آ جایا کرتی تھی. جھنگ کے اندر ہی ان کی میکا تھا.
انہوں نے کہا اب میرے لیے واپسی 500 روپے میں ناممکن ہو چکی، میکے سے 500 اور لے کے اپنے گھر واپس آتی ہوں۔ اور وہ ناخوش تھیں، بد دعائیں دے رہی تھیں اس مہنگائی کو اور اس کے ذمہ داران کو۔ زمینی حقائق یہ تھے کہ کسان چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کھاد مہنگی ہو چکی، ڈی اے پی مہنگی ہو چکی، ڈیزل مہنگا ہو چکا، پانی فصلوں کا پورا کرنا مشکل ہو چکا، اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی انتہائی مشکل ہو چکی۔ زمینی حقائق یہ تھے کہ فیصل آباد کے قصبوں سے اٹھ کر فیصل آباد شہر میں آ کر انڈسٹری میں ایک مزدور جو کام کرنے آتا ہے وہ بتا رہا تھا کہ اب 1200 اور 1500 کی مزدوری میں دہاڑی میں اس کا چولہا نہیں جل رہا، گھی کی قیمتیں 3 گنا بڑھ چکی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں 2 گنا بڑھ چکی ہیں، اب اس کی دال روٹی بھی مشکل ہو رہی ہے۔ زمینی حقائق یہ تھے کہ جو ریئل پولیٹیکل ووٹر اور سپورٹرز ہیں وہ بھی برملا کہہ رہے تھے کہ رجیم چینج، امپورٹڈ گورنمنٹ اور مہنگائی کے رد میں ہمارے پاس جواب نہیں ہے سوائے اس امید کے کہ شاید IMF کی قرضہ ملنے کے بعد لیگی حکومت کچھ بہتری کے لیے اقدامات اٹھا سکے۔ زمینی حقائق یہی تھے کہ ہر شخص مہنگائی سے تنگ تھا، ہر شخص عمران خان کے بیانے سے متاثر نظر آ رہا تھا، اور عمران خان کے مخالف کیمپس میں جو سپورٹرز تھے سیاسی، ان کے پاس رد بیانیہ کی موجودگی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ زمینی حقائق یہی تھے کہ PTI مور اسٹریٹجیکلی چلی، ٹیکٹیکلی چلی، 3 پرونگ اسٹریٹجی انہوں نے آپٹ کی، جس میں انہوں نے ہر اس فیکٹر کو اپنے ذہن میں رکھا جو ان کی پہلے کمزوری ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب الیکشن کے نتائج آنا شروع ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مانیٹرنگ روم بنا رکھا تھا، سچویشن روم بنا رکھا تھا، جہاں تمام تر حلقوں کی لائیو ان کے پاس فیڈ آ رہی تھی، لائیو نتائج آ رہے تھے، اور ان کے نمائندگان، ان کے وکلاء ہر حلقے میں، ہر پریزائڈنگ آفیسر، ہر RO کے پاس موجود تھے۔ ایسا ماضی میں نہیں ہوا کرتا تھا، اور یہیں پہ آ کر انہوں نے نون لیگ کو زیادہ مات دی۔ کلین سویپ کے بعد اگلا سیاسی منظرنامہ بہت واضح ہے۔ موجودہ حکومت اخلاقی طور پر حکومت کرنے کا جواز کھو بیٹھی ہے۔ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ 22 تاریخ کے بعد نہیں رہے گی۔ پرویز الہی صاحب واضح کہہ چکے کہ عمران خان صاحب کہیں گے تو 2 سیکنڈ میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ صرف اسلام آباد کا وزیر اعظم پورے ملک پر راج نہیں کر سکتا۔ اخلاقی جواز وہ کھو بیٹھے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور PDM کو فوری طور پر اپنا اگلا لاہ عمل بتانا ہوگا، کیونکہ PTI اپنا لاہ عمل بتا چکی۔ ان کا لاہ عمل یہ تھا کہ اگلے الیکشن میں فی الفور جایا جائے، اسمبلیاں تحلیل کی جائیں، عام انتخابات کا اعلان کیا جائے، عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ حکومت کا حق کس جماعت کے پاس ہے۔ ان کا بیانیہ جیت چکا، کیونکہ پنجاب میں نون لیگ کے گڑھ میں، لاہور میں انہوں نے شکست فاش سے دوچار کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، لہٰذا وہ یہ کہنے میں برحق ہیں کہ ان کا مطالبہ اب مانا جائے، عوام سے رجوع کیا جائے۔ اور میری نظر میں تمام تر فریقین اور متعلقہ فریقین، متعلقہ حلقے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس سلسلے میں دیوار نہیں بنے گی۔ ان کے پاس بھی کوئی آپشن باقی نہیں رہا ماں سوائے اس کے کہ وہ اس مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے عوام سے رجوع کریں، کیونکہ جس دور میں آج ہم رہ رہے ہیں یہ ڈیجیٹل ایج کا دور ہے، یہاں چیزیں چھپی نہیں رہ سکتی، یہاں حقائق زیادہ دیر نہیں ڈھکے چھپے رہ سکتے۔ منظر عام پر چیزیں افواہوں کی صورت میں، خبروں کی صورت میں اور بسا اوقات حقائق کی صورت میں سامنے آتے ہیں، لہٰذا جلد سے جلد عوام سے رجوع کرنے میں ہی ملک کی بقا ہے، ملک کی سیاسی جماعتوں کی بقا ہے، اور یہی سلوشن باقی بچتا ہے۔ وگرنہ مزید اسے لنگر آن کیا گیا تو خان صاحب آلریڈی چوتھے گیئر میں تھے، اب وہ انسٹاپیبل ہوں گے۔ اب ان کا اعتماد آسمان سے باتیں کر رہا ہے اس کلین سویپ وکٹری کے بعد۔ اب ان کے بیانیے کی جیت پہلے سے کہیں زیادہ روشن اور قوی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو اب اگلا حل، اگلا لاہ عمل یہی ہونا چاہیے کہ سیاسی جماعتیں ایک میثاق کرتے ہوئے اگلے عام انتخابات کی تاریخ پر کنسنسس کریں اور اسمبلیاں تحلیل کی جائیں۔ اس کے علاوہ جتنی دیر بھی یہ حکومت چلے گی اس سے سیاسی اور معاشی عدم استحکام آئے گا۔ معیشت کے اعتبار سے آج ہی کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کہ ڈالر نے 4.5 روپے سے زیادہ کا ریکارڈ بنایا ہے، اور پہلی بار ملک کی تاریخ میں ڈالر 216 روپے کی تاریخی حد تک پہنچا ہے۔ یہ صورتحال آگے مزید نہ بڑھے، اس کے لیے حل یہی ہے کہ جلد سے جلد عوام سے رجوع کیا جائے۔